47 ہجری کا سورج غروب ہو گیا اور سن 1448 ہجری کا چاند افق آسمانی پر نمودار ہو گیا۔ محرم کے اس چاند کا نمودار ہونا تھا کہ وہ چہرے جو خوشی سے چمک رہے تھے، دمک رہے تھے، مضطرب اور بے چین نظر آنے لگے۔ وہ گھر جہاں خوشیاں تھیں آج صفے ماتم بچھ گئی۔ آج ہمارے عزا خانے اور امام بارگاہ سج گئے۔ ہم نے سیاہ لباس زیب تن کر لیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ اتفاقی امر نہیں ہے، بلکہ در حقیقت وہ فرمان معصوم ہے۔ جب کسی سائل نے آپ کے اور میرے چھٹے امام اور عصمت کی کڑی کے 8ویں سرکار یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کیا کہ مولا یہ بتلائیے کہ آپ کے چاہنے والوں کی علامت کیا ہے؟ توجہ ہے میرے محترم سامعین کی، سماعت بیدار ہے نا؟ اس لیے کہ جو یہاں بیدار ہے وہ وہاں بھی بیدار ہوگا۔ مولا یہ بتلائیے کہ دعوے تو ہر کوئی کر رہا ہے، چرب زبانی تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن یہ بتلائیے کہ آپ کے چاہنے والوں کی علامت ہے کیا؟ توجہ، میں کچھ کہنے لگا ہوں، میرا مطلب رائے گا نہ ہونے پائے۔ مولا یہ بتلائیے آپ کے چاہنے والوں کی علامت کیا ہے؟ تو 2 جملوں میں مولا نے اپنے چاہنے والوں کی علامت بتلائی اور فرمایا شیعتنا فرحن بفرحنا ومغمومن بغمنا۔ ہمارے چاہنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہو، ہمارے شیعوں سے ملنا چاہتے ہو، تو علامت شیعہ یہ ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش نظر آئے، جو ہمارے غم میں غمگین ہو جائے۔ آج ہم نے سیاہ لباس زیب تن کر کر بتلا دیا، ہم ہیں اور ہم ہی ہیں کہ جو چھٹے امام کے ماننے والے ہیں، ہم شیعان اہل بیت ہیں۔ ہمیں فخر اس بات پر، ہمارا ترہ امتیاز یہ ہے، ہماری پہچان یہ ہے کہ روڈ پر جب کوئی ماہ محرم الحرام میں سیاہ لباس پہنتا ہے تو اس کا نام اگر نہ بھی معلوم ہو تو بس اتنا معلوم ہو جاتا ہے کوئی علی کا چاہنے والا، کوئی حسینی، کوئی کربلائی جا رہا ہے۔ حیدری، آپ نے نعرہ حیدری پر اور میں نے نعرہ حیدری پر ایک ہاتھ بلند کیا ہے، جبکہ غدیر میں تو رسول خدا نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ جملہ سماعت فرماتے جائیے، پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ نام علی کو سن کر جھومنا، نام علی کو سن کر کھل اٹھنا، نام علی کا نعرہ بلند کر کر نعرہ حیدری کا جواب دینا۔ در حقیقت آپ نہیں بولتے، آپ کے جسم کا پاک لہو آپ کا شجرہ بولتا ہے۔ یا علی، اللہ انہی نعروں کو مولا علی کے حرم میں بلند کرنے کی توفیق عطا کرے اور ایسا نعرہ کہ صاحب نعرہ نعرے کی داد دے۔ عزیزان محترم، جو میرا موضوع ہے وہ آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہوگر ہونا بھی چاہیے، اس پر گفتگو تو کل ہوگی، لیکن آج چونکہ چاند رات کی مجلس ہے تو مناسب یہ جانا کہ آج کی مجلس کا موضوع علماء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قبلہ موجود ہے
تائید بھی کریں گے، دعائیں بھی دیں گے کہ سنت علماء یہ ہے کہ پہلی مجلس عزاداری کے حوالے سے ہوتی ہے، کہ ہم آنے والے جو ایام عزاداری کے منائیں گے تو عزاداری کے آداب کیا ہیں، عزاداری پر اعتراضات ہونے والوں کے اشکالات کے جوابات کیا ہیں، عزاداری کی فضیلت کیا ہے۔ تو آج کی مجلس کا موضوع صرف اور صرف عزاداری ہے، عزاداری پر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے، عزاداری کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا اور عزادار کے مرتبے کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں تو اظہار آمادگی کے طور پر درود پڑھ دیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیزان محترم، پہلے اعتراضات کے جوابات اور اس کے بعد پھر عزاداری کی فضیلت۔ جہاں ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوا، مومنین نے اجر رسالت ادا کرنے کے لیے سیاہ لباس کو زیب تن کیا، وہیں پر کچھ افراد اعتراضات کرتے ہیں، طنز کے تیر برساتے ہیں، اشکالات کرتے ہیں کہ بھئی سال کی ابتدا ہے، اسلامی سال کی ابتدا ہے، رونے سے کر رہے ہو۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین کی، کیا سن رہے ہیں؟ بھئی ہوتا ہے نہیں ہوتا سوال، بچوں سے، قوم کے نونہالوں سے اسکولوں میں اعتراضات ہوتے ہیں، جوانوں سے تعلیمی اداروں میں سوالات ہوتے ہیں، اور بڑوں سے نجی محفل میں سوال ہوتے ہیں۔ بھئی سال کی ابتدا ہے، خوشی کا دن ہے، ہم تو خوشی سے مناتے ہیں، تم منحوس ہو، تم سال کی ابتدا رونے سے کرتے ہو۔ میں جواب اثباتی سے پہلے جواب نقضی دینے لگا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا کہ تم سال کی ابتدا، اسلامی سال کی ابتدا، محرم کی ابتدا رونے سے کرتے ہو، تمہارا رونا منحوس ہے، تمہارے رونے کی وجہ سے پورا سال منحوس جائے گا۔ میں کہوں گا شکر کرو، ہم نے صرف سال کی ابتدا رونے سے کی ہے، اللہ نے تو زندگی کی ابتدا رونے سے۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، تائید کریں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، صاحبان اولاد تشریف فرما ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، تو ہنستے ہوئے دنیا میں آتا ہے یا روتے ہوئے؟ روتے ہوئے۔ اگر بچہ نہ روئے تو پھر گھر والے روتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو پھر جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ پیدا ہوتے وقت، توجہ، پیدا ہوتے وقت رونا زندگی کی علامت ہے، اور غم حسین میں رونا بندگی کی علامت ہے۔ اب کیوں روتے ہیں؟ جواب، اس لیے کہ اس ماہ کا نام کیا ہے؟ میرا ساتھ دیجئے گا، میں مطلب ہدیہ کرنے سے پہلے جملہ کہہ دوں تاکہ آپ میرے مزاج سے آشنا ہو جائیں اور میں آپ کے ذوق سماعت کو سمجھ لوں، تاکہ آنے والی گفتگو ویسے ہی رہے۔ دیکھیے، میں نہیں کہتا کہ میں خطیب ہوں، لیکن اتنا تو ضرور کہوں گا، خطیب سے خطابت یہ مائک نہیں کرواتا۔ توجہ، خطیب سے خطابت یہ مائک نہیں کرواتا، خطیب سے خطابت اس کا گلا نہیں کرواتا، خطیب سے خطابت سامعین کی سماعت کرواتی ہے۔ تو جس معیار کا سماعت ہوگا، معیار کی سماعت ہوگی، اسی معیار کا خطاب ہوگا۔ اس ماہ کا نام کیا ہے؟ محرم مولا سلامت رکھے، آباد رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اہل بیت کے۔ محرم الحرام، پھر سنیے، جواب دینے لگا ہوں۔ جو سوال کرتے ہیں نا روتے کیوں ہو، اس ماہ کا نام ہے محرم الحرام۔ کیوں کہتے ہیں محرم الحرام کو؟ اس لیے کہ محرم لفظ نکلا ہے، عربی کا لفظ ہے، نکلا ہے حرمت سے۔ کیا مطلب؟ پڑھا لکھا مجمع موجود ہے، آقا کا چاہنے والا مجمع موجود ہے،
اور کیوں نہ ہو پڑھا لکھا؟ اس لیے کہ جو آقا کے در کا گداگر ہو اور مولا حسین کے دسترخوان رحمت کا نمکخوار ہو، پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ محرم الحرام، حرمت والا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں توجہ، جس مہینے میں زمانے جاہلیت میں بھی کافر جنگ نہیں کرتے تھے، کافر ہو کر جنگ نہیں کرتے تھے، سامنے اگر کافر ہو ہتھیار رکھ دیا کرتے تھے، سامنے اگر کافر ہو تو اسے امان دے دیا کرتے تھے۔ اب سنے زمانے والے، ہم کیوں یا حسین حسین کرتے ہیں؟ 1400 سال بعد بھی کیوں عشق باری اور سینہ زنی کرتے ہیں؟ ارے رونا اسی بات کا تو ہے، وہ مہینہ محرم کا جس میں زمانے جاہلیت میں بھی کافر کو امان ہوتی تھی، افسوس اسی مہینے میں نواز رسول کو شہید کیا، افسوس اسی مہینے میں نواز رسول کو شہید کیا۔ تو جو نبی کا کلمہ گو ہے، تو جو مصطفیٰ کا عاشق اور غلام ہے، وہ ماتم نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ ہمارا احتجاج یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے، ہمارا شکوہ یہ ہے کہ جب ایک نبی زاد توجہ، ابھی ماہ ذی الحج گزرا ہے، قربانی ہوئی ہے، کیا ہے قربانی؟ ایک نبی زادے جناب اسماعیل کے بچ جانے کی یاد میں قربانی، ایسا ہے کہ نہیں؟ تائید کریں گے میری؟ ہمارا سوال یہ ہے، ہمارا احتجاج یہ ہے، درد دل یہ ہے، جب ایک نبی زادے کے بچ جانے پر عالم اسلام کے تمام مسلمان 73 کے 73 فرقے، چاہے حنبلی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے جعفری ہو، 73 کے 73 فرقے عالم اسلام کے تمام مسلمان جمع ہو کر ایک نبی زادے، ایک نبی زادے، پھر سنیے، ایک نبی زادے کے بچ جانے پر قربانی کر سکتا ہے تو اسی نبی زادے کے فخر رحمت العالمین کے لال حسین کی شہادت پر مجلس لگی کر۔ جب ایک نبی زادے کے بچنے پر قربانی ہو سکتی ہے تو پھر اسی نبی زادے جناب اسماعیل کے افتخار رحمت العالمین نبی کے لال حسین کی شہادت پر مجلس نہیں ہو سکتی؟ عجیب دوہرے معیار ہیں، یہ منافقت اب نہیں چلے گی، یہ دوہری پالیسی، دوہرے معیار اب نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم مولا حسین پر گریہ کرتے ہیں، جب مولا حسین پر ماتم کرتے ہیں، جب مولا حسین پر آنسوؤں سے اشکوں کے سمندر روا دوا کرتے ہیں تو آگے بڑھ کر اعتراض کرتے ہیں مولا حسین تو شہید ہے اور قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، زندہ کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ اچھا جب اسی زندہ مولا حسین سے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں مردہ سے مانگا نہیں جاتا۔ جب مولا حسین پر روئے تو زندہ پر رویا نہیں جاتا، اور جب اسی زندہ سے مانگے تو کہتے ہیں مردہ سے مانگا نہیں جاتا۔ یہ اب منافقت اب نہیں چلے گی۔ میں نے بہت سوچا، توجہ، ایک منطقی گفتگو ہو رہی ہے، ایک اصلاحی گفتگو ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے جس ممبر پر میں بیٹھا ہوں یہ ممبر حسین ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تائید کریں گے میری؟ میں جوش خطابت میں کوئی بہت بڑا جملہ تو نہیں کہہ گیا؟ یہ ممبر حسین ہے، اور اس ممبر حسین کا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ امت کو تفرقے میں نہیں بلکہ امت کو جوڑنا ہے، جوڑنے کے لیے بات کر رہا ہوں، نہ کہ توڑنے کے لیے۔ میں نے بہت سوچا، میں نے غور کیا، آخر کیا وجہ ہے؟
روز روشن کی طرح آیا ہے شخصیت مولا حسین. واقع کربلا کوئی ڈھکا چھپا واقعہ نہیں ہے. اس کے باوجود پھر بھی کچھ افراد ہیں جو مقصد کربلا کو سمجھے نہیں. ابھی میرے برادر ایمانی، میرے بزرگوار قبلہ مولانا یوسف طاہری صاحب بہترین مقصد کربلا و فلسفہ کربلا کو سمجھا رہے تھے. تو میں نے بہت سوچا آخر کیا وجہ ہے، کیوں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ نادانی میں انگلی اٹھاتے ہوئے اشکالات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے سوچا کبھی؟ میں اس نتیجے پر پہنچا. پہلے مثال پھر جواب. ابھی ذی الحج میں موسم حج گزرا. موسم حج میں کیا ہوتا ہے؟ مغرب سے مشرق سے امیر ہو غریب ہو دیہاتی ہو شہری ہو گورا ہو کالا ہو اپنا ہو پرایا ہو، دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جمع ہوتے ہیں. جمع ہو کر کیا کرتے ہیں؟ لاکھوں میل کا سفر کر رہے ہیں. دیکھیے جہاز میں بھی کوئی سفر آرام کا نہیں ہوتا. چہ جائے وہ زمانہ، اونٹ پر سوار ہو کر جانا، خچر پر سوار ہو کر جانا. آ گئے، کیا کر رہے ہیں؟ 3 دیواریں یا 3 مقامات ہیں. توجہ توجہ توجہ. جملہ آپ کی جانب بڑھنے لگا ہے، مطلب میرا رائگاں نہ ہونے پائے. کہتے ہیں دنیا میں فقط ایک تیر تبرے کا ایسا تیر ہے جسے چھوڑتے وقت بتانا نہیں پڑتا نشانہ کہاں ہے، چھوڑ دے نشانہ خود ڈھونڈ لے گا. جمع ہو کر جمرات پر جاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں 3 بے جان دیواروں پر. اب مجھے نہیں معلوم کہ شاید کہنے والے نے اسی بنیاد پر کہا کہ 3 تکاڑے کام بگاڑے. دور پڑ دیا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل. اب آپ کیوں ہنس رہے مجھے نہیں معلوم. بہرحال جمرات پہ جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جا کر کنکریاں مارتے ہیں. اب غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، نادان بچا لے اولاد کے کام آئے گا. لاکھوں میل کا سفر کر رہا ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، اور کیا کرنے جا رہا ہے؟ کنکریاں مان رہا ہے. تیرے کنکریاں ماننے سے مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ غیر مسلم یہی کہتے ہیں نا. تیرے کنکریاں ماننے سے کیا ظلم ختم ہو جائے گا؟ تیرے کنکریاں ماننے سے کیا فتنہ ختم ہو جائے گا؟ تیرے کنکریاں ماننے سے، توجہ عزیزان محترم، تیرے کنکریاں ماننے سے کیا اس روح ارض دنیا میں جو فتنہ اور فساد ہے ختم ہو جائے گا؟ عزیزان محترم، وہ سوال اس لیے کرتا ہے، وہ اعتراض اس لیے کرتا ہے، اس لیے کہ اسے فلسفہ حج معلوم نہیں ہے. اگر اسے فلسفہ حج بتلایا جائے، اگر اسے مقصد حج سمجھایا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ لاکھوں میل دور سفر کر کے حاجی کا حج کرنا، جمرات پر پتھر مارنا، صفا و مروہ کی سعی کرنا، 7 چکر خانہ کعبہ کے لگانا، یہ بدعت نہیں، یہ وقت کا ضیاء نہیں، یہ فضول خرچی نہیں. عزیزان محترم، بس اگر مثال آپ سمجھ گئے تو میرا مطلب بھی آپ کی حسین سماعتوں کا نظر ہونے لگا ہے. ارے جنہیں مقصد کربلا نہیں معلوم، جنہیں فلسفہ کربلا نہیں معلوم، وہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سبیلے کیوں ہیں، یہ جلوس کیوں ہیں، یہ تعزیے کیوں ہیں، یہ مجلسیں کیوں ہیں، یہ نیاز کیوں ہیں، یہ گریبان چاک کیوں ہیں، یہ آستینیں کیوں کھلی ہوئی ہیں، یہ یا حسین کیوں ہے، یہ سینہ زنی کیوں ہے، یہ آوزاری کیوں ہے. اگر انہیں مجلس عزا کے ذریعے سے مقصد کربلا کو سمجھایا جائے، لا محلہ وہ یہی کہیں گے یہ مجلس بدعت نہیں ہے، یہ مجلس بدعت نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں؟ یہ مجلس بدعت نہیں ہے، یہ جلوس بدعت نہیں ہے، یہ مجلس بدعت نہیں ہے، یہ جلوس بدعت نہیں ہے، یہ تعزیہ بدعت نہیں ہے، یہ یا حسین کی صدا بدعت نہیں ہے بلکہ عین عبادت. تو پھر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ان ایام میں
ہر ایک عزادار کی کہ وہ نمائندگی کرے عزاداری کی، اپنے کردار، اپنے وجود، اپنی رفتار، اپنی گفتار، اپنی چال، اپنی چلن، اپنے افکار، اپنے معاملات سے بتائے وہ ایام سوگ میں ہے، اور لوگ اس کے کردار کی صداقت کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے، ارے جب یہ ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا؟ جب یہ ایسا ہے اس کا امام کیسا ہوگا؟ تو یہ تو پہلا سبب مجھے سمجھ میں آیا کہ جو اعتراضات کرتے ہیں ان کا حل یہ ہے کہ انہیں عزاداری سمجھائی جائے۔ معصوم کا فرمان ہے ہمارے غیروں کو، ہمارے مخالفین کو ہمارے اقوال سناؤ، ہماری باتیں بتاؤ، اس لیے کہ اللہ نے ہماری باتوں میں جو چاشنیت اور لذت رکھی ہے وہ اس لذت کو محسوس کر کر ہماری طرف کھینچا چلا آئے گا۔ لہذا ہر ایک عزادار کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نمائندگی کرے، کربلا کی نمائندگی کرے عزاداری کی۔ یہ تو پہلا سبب مجھے نظر آیا، سمجھ میں آیا کہ کیوں اعتراض کرتے ہیں، نادانی کی بنا پر۔ دوسرا سبب کیوں اعتراضات کرتے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں؟ بھائی مجھے معلوم ہے انسانی جسم ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے میرے بھائی تھکے تو نہیں ہیں؟ مولا سلامت آباد رکھیے، جملہ حرکت کرنے لگا ہوں اور دیکھیے کیسے جملہ پہنچے گا، اور آپ کا سینہ فقط سے گزبر چوڑا ہوگا، چہروں پر کیسی باتیں کھلیں گی، چہرہ کیسے پھولوں کے مانند کھلے گا۔ عزیزان محترم مجھے معلوم ہے انسان ہے اور انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے، وہ تھک جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، وہ زندگی کی مصروفیت کی بنا پر تھک جاتا ہے، لیکن مجھے اتنا بھی معلوم ہے کہ میرے سامنے وہ پاک نفوس بیٹے ہیں جن کی تھکاوٹ اترتی ہی ہے یا علی علی کرنے سے یا حسین حسین۔ پہلا سبب مولا سلامت رکھے، آباد رکھے، غم حسین کے علاوہ کوئی غم عطا نہ کرے۔ تاریخی مجلس منطقی صورت اختیار کر گئی ہے، اور وہی دوسرا مطلب سماعت فرمائیے، لیکن اس سے پہلے ایک مثال۔ شہر کوئٹہ میں موجود ہوں، بلکہ شہر کوئٹہ نہیں، شہر شہداء میں موجود ہوں۔ اس شہر میں موجود ہوں جس شہر کے واسیوں نے سر کٹانا تو اپنے لیے باعث افتخار سمجھا، لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور یہ درس کربلا سے ملا۔ شہر کوئٹہ ہے، میں نے دیکھا کہ اطراف میں پہاڑ ہیں، جب پہاڑ ہیں تو درخت بھی ہوں گے، جب درخت ہے تو اس میں شہد کی مکھی کے چھتے بھی ہوں گے۔ میرا ساتھ دیجیے گا مثال اس لیے تاکہ بات آسان ہو سکے۔ دوسرا سبب عزاداری پر اعتراضات کیوں ہوتے ہیں آج کے دور میں؟ شہد کی مکھی کہاں رہتی ہے؟ چھتے میں۔ یہاں سے آواز بولا سلامت رکھے، چھتے میں رہتی ہے۔ شہد کی مکھی چھتے میں رہتی ہے، اور چھتے میں ہوتی ہے موم کی خوشبو۔ شہد کی مکھی چھتے میں رہتی ہے، چھتے میں ہوتی ہے موم کی خوشبو، شہد کی خوشبو۔ شہد کی مکھی پیدا ہوتی ہے خوشبو میں، زندگی بسر کرتی ہے خوشبو میں، اور پھر آخر کار مر جاتی ہے اسی خوشبو میں۔ اب پہاڑی علاقہ ہے تو بارش بھی ہوگی، بارش ہوگی تو پانی بھی آئے گا، اور جتنا زیادہ پانی آئے گا اتنے ہی مچھر بھی آئیں گے۔ اب مجھے آپ کا تو نہیں معلوم، لیکن جہاں سے میں آیا ہوں شہر قائد سے، وہاں تو ماشاءاللہ تو جب مچھر آئیں گے تو ساتھ میں بدبو لائیں گے۔
مچھر کہاں رہتا ہے؟ چھتے میں۔ بولیے پریشان کیوں ہو رہے ہیں جوان؟ آپ تو جوان ہیں، جوان علی اکبر کا صدقہ ہیں۔ مچھر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ بولیے بدبو میں، بدبو میں۔ پھر سنیے مچھر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ بدبو میں، بدبو میں پیدا ہوتا ہے، بدبو میں جیتا ہے، بالآخر اسی بدبو میں مر جاتا ہے۔ مچھر کو اٹھائیے، چھتے میں لے جائیے، چھتے میں رکھیے، مر جائے گا، مر جائے گا۔ اس لیے اس کی اصل ہے بدبو، بدبو میں رہتا ہے، بدبو میں جیتا ہے، بدبو میں خوش ہوتا ہے، بدبو میں مر جاتا ہے۔ اسی بدبو والے بدبودار مچھر کو شہد کی مکھی کے چھتے میں لے جائیے، خوشبو سے مر جائے گا۔ نفس خوشبو میں نہیں ہے، نفس مچھر میں ہے، چونکہ بدبو کی پیداوار ہے۔ اب سمجھے کیوں اعتراضات ہوتے ہیں ذکر مولا حسین مجلس مولا حسین میں؟ اس لیے کہ ذکر مولا حسین کی اپنی ایک خوشبو ہے۔ ارے وہ جو بدبو کی پیداوار ہو اسے کیا معلوم خوشبو ہے حسین، اسے کیا؟ جو بدبو کی پیداوار ہو اسے کیا معلوم کہ مولا حسین کی محبت کی خوشبو کیا ہے؟ وہ تو بدبو کی پیداوار ہے، بدبو میں مرے گا۔ عزاداری مولا حسین تھی، ہے اور رہے گی۔ تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ پہلا مرحلہ عزاداری پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات، بلکہ دوسرا مرحلے میں داخل ہو گیا عزاداری کی افادیت کیا ہے، عزاداری کا ثمرہ کیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا عزاداری جو کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ مہنگائی کا دور ہے، بچا لو، کل کام آئے گا۔ تو عزاداری کا فائدہ کیا ہے؟ سنیے، خدا کی قسم سینہ فقر سے گزبر چوڑا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں قسمت سے ایسا رہبر اور رہنما عطا کیا کہ دنیا کو ایک نہ مل سکا، ہمیں 14 ملے ہیں، اور 14 بھی ایسے ملے ہیں جن کا ذکر کرنے کے بعد ہم ہاتھوں کو ملتے نہیں ہیں، پشیمان ہوتے نہیں ہیں، بلکہ ڈانکے کی چوٹ پر بتراتے ہیں ہمارا سردار کل بھی حسین تھا، ہمارا سردار آج بھی حسین ہے، ہمارا سردار قیامت تک حسین ہے۔ کتاب ابقات الانوار دلیل دینے لگا ہوں۔ مصنف میر حامد حسین لکھنوی، 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ واقعہ نقل کرتے ہیں تقسیم ہند سے پہلے کا، پاکستان بننے سے پہلے کا۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آقا کے اس ادنا سے خاصا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب یہی واقعہ میں نے کربلا معلی کی مقدس ترین زمین پر خطاب حسینی سے ایک وقت ایک مجلس میں بیان کیا، تو ایک شخص بعد مجلس اٹھ کر سامعین میں سے کہنے لگا قبلہ ہمارے علاقے میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوتا ہے۔ میں ابھی کچھ دن پہلے میرپور خاص کے شہر میں تھا جہاں پر ہندو آبادی کافی ہے، وہاں پر اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے وہ سنیے۔ کہتے ہیں مصنف کوئی ایک بستی اور کوئی ایک وادی ہوگی، اس بستی اور وادی میں ایک ہندو رہا کرتا تھا، ایک ہندو رہا کرتا۔ اچھا، اس ہندو کا وتیرہ یہ تھا، دستور حیات یہ تھا کہ جیسے افق آسمانی پر ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہو جاتا، اپنے گھر میں فرشتہ بچھا دیتا۔ اب دیکھیے یہ اور بات ہے، مجھے معلوم ہے حساس گفتگو کرنے لگا ہوں، لہذا میں پہلے ہی کہہ دوں کوئی سوء استفادہ نہ کرے۔ یہ اور بات ہے، یہ الگ موضوع ہے کہ ایک ہندو جو توحید پرست نہیں، خدا کو مانتا نہیں، قرآن کی تلاوت کرتا نہیں، نبوت پر اعتقاد نہیں، امامت اس سے تو کوئی سروکار ہی نہیں،
اور قیامت اس پر تو یقین ہی نہیں. کیا اس کو حسین حسین کرنا فائدہ پہنچائے گا یا نہیں، یہ الگ موضوع ہے. میں ابھی اس پر نہیں جا رہا. میں تو زمینی حقائق میں سے ایک حقیقت کو بیان کرنے لگا ہوں. ہندو گھر میں مجلس اعضا اور فرش اعضا بچھاتا. جس طرح سے آپ حیران و پریشان ہو رہے ہیں، اہل علاقہ بھی ہو گئے تھے. ہندو ہے، توحید کا قائل نہیں، نبوت پر یقین نہیں، قرآن کی تلاوت کرتا نہیں، نہ نمازی ہے، نہ روزے دار ہے، نہ امامت کا قائل ہے، قیامت سے سروکار نہیں، اور فرش اعضا بچھاتا ہے. اکٹھا ہوئے، چلے ہندو کے گھر کو پہنچے، دق الباب کیا. ہندو نے دروازہ کھولا. اہل علاقہ مسلمان نے سوال کیا کہ بھائی ہندو ہو، فرش اعضا، مجلس حسین، یا حسین، ہائے حسین، لبیک یا حسین، تمہارا مولا حسین سے کیا رشتہ؟ اب حیران پریشان مسلمان مزید حیران اور پریشان ہو گئے کہ جب ہندو کا جواب سنا، ہندو نے جواباً کہا، ہاں ہاں تم نے صحیح کہا، میں ہندو ہوں، لیکن کیا کروں، حسین کا ایک احسان ہے میری گردن پر، حسین کا ایک احسان ہے میری گردن پر. کیا سن رہے ہیں؟ حسین کا ایک احسان ہے میری گردن پر، ہندو کی گردن پر، جو مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے گھر میں فرش اعضا بچھاؤں. کہا حسین کا احسان؟ بھلا حسین کا کیا احسان تیری گردن پر؟ تاریخی جملہ کا احسان یہ ہے، اللہ اکبر، خدا کی قسم، اگر گھر تک بھی سلام یا حسین کہتے گئے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا جو مولا حسین نے احسان کیا کربلا میں آ کر. گھر جاتے جاتے تک درود و سلام بھیجتے رہے مولا حسین کی ذات میں، تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا جو مولا حسین نے کربلا پہ آ کر ہماری گردنوں کا احسان کیا. کا احسان کیا احسان ہے؟ کا احسان یہ ہے، توجہ ہے میرے محترم سامعین کی، کا احسان یہ ہے جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، میری نگاہ، ایک ہندو کی نگاہ اپنے گھر میں موجود 4 طریقوں کی خاتونوں پر پڑتی ہے. کتنی 4 خواتینوں پر نگاہ پڑتی ہے. وہ ہندو کہتا ہے پہلی نگاہ پڑتی ہے ماں پر، جو اس نے کہا ہوگا انداز میرا ہے لیکن مفہوم اسی ہندو کا ہے. کہتا ہے پہلی نگاہ پڑتی ہے ماں پر. ماں پر نگاہ کرنے کے بعد خیال آتا ہے اس نے مجھے جنم دیا ہے، اس نے مجھے پالا ہے، اس نے مجھے پروان چڑھایا ہے، اس نے شیر کی صورت میں مجھے اپنا خون پلایا ہے، یہ میری ماں ہے. ماں کی قدر کیجئے، ماں کا احترام کیجئے. ماں کائنات کی اس ہستی کا نام ہے جس نے رات بھر تری پر سونا گوارا کیا تاکہ لال خشکی پر سوئے. بہرحال ہندو کہتا ہے 4 طریقوں کی خواتین پر میری نگاہ پڑتی ہے. پہلی نگاہ پڑتی ہے ماں پر. ماں کو دیکھ کر خیال آتا ہے یہ میری ماں ہے، اس کا احترام مجھ پر واجب ہے، اس کی خدمت مجھ پر لاگو ہوتی ہے. وہ ہندو کہتا ہے دوسری نگاہ پڑتی ہے اپنی شریک حیات، اپنی گھر والی پر، جسے دیکھ کر یہ خیال آتا ہے یہ میرے خوشی اور غم کے لمحات میں میرا جیون ساتھی ہے، میرا شریک سفر ہے. تیسری نگاہ
اپنی بہن پر جسے دیکھ کر یہ خیال آتا ہے یہ میری بہن ہے، یہ میری غیرت ہے، میں بھائی اس کا محافظ ہوں. چوتھی نگاہ اور آخری نگاہ پڑتی ہے اپنے نور نظر پر، اپنے لخت جگر پر، اپنے جسم کے سکون، روح کے چین، اپنی بیٹی پر. وہ ہندو کہتا ہے جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں میری نگاہ 4 طریقوں کی خواتینوں پر پڑتی ہے. ماں پر پڑتی ہے، بیوی پر پڑتی ہے، بہن پر پڑتی ہے، بیٹی پر پڑتی ہے. اور نگاہ کرنے کے بعد ان چاروں میں تفریق کر پاتا ہوں، فرق کر پاتا ہوں. ماں کو ماں کا رتبہ، بیوی کو بیوی کا رتبہ، بیٹی کو بیٹی کا رتبہ، بہن کو بہن کا رتبہ دے پاتا ہوں. تو یہ حسین مولا کا احسان ہے. اس لیے کہ اگر حسین سن 61 ہجری میں کربلا میں نہ آتے تو آج ماں ماں نہ ہوتی، آج بہن بہن نہ ہوتی، آج بیوی بیوی نہ ہوتی، آج بیٹی بیٹی نہ ہوتی. اس لیے کہ یزید اللعین نے حلال محمدی کو حرام کرنا چاہا، حرام محمدی کو حلال کرنا چاہا. یہ حسین مولا کا احسان ہے. اب سمجھ میں آیا کیوں شاعر جوش ملی آبادی نے فرمایا لوگوں کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. لبیک یا حسین، یا علی یا علی. تو حسین کائنات کی اس ہستی کا نام ہے جو صرف شیعوں کے امام نہیں ہے. حسین برادران اہل سنت کے امام نہیں ہے. حسین مسلمانوں کے امام نہیں ہے. حسین غیر مسلموں کے امام نہیں ہے. حسین انسانوں کے امام نہیں ہے. حسین چرند کے بھی مولا ہے، حسین پرند کے بھی مولا ہے، حسین جناتوں کے بھی مولا ہے، حسین فرشتوں کے بھی مولا ہے، حسین جمادات کے بھی مولا ہے، حسین نباتات کے بھی مولا ہے. حسین کائنات کی ہر ایک مخلوقات کے مولا. حسین کائنات کی ہر ایک مخلوقات کے مولا ہیں. اور ہمیں شرف یہ عطا ہوا کہ آج ہم اسی حسین پر رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں. بس ہو گئی گفتگو تمام، ہو گئی تقریر تمام. حوصلہ افزائی کے عنوان سے چونکہ وعدہ کیا، ایک عزادار کی اہمیت کیا ہے وہ سنیے اور پھر منزل مسائل. کتاب وسائل الشیعہ، علامہ شیخ حر عاملی قدس سرہ. مشہد امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دفن ہیں، وہاں آرام کر رہے ہیں. درود پڑھ دیا آقا کی شان پر، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وسلم. آپ کو اللہ آقا کا در مشہد دیکھنا نصیب کرے. وہ در وہ جگہ کے جو زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ جنت کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے، جہاں سائل آتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، جھولی چھوٹی ضرور پڑ جاتی ہے لیکن عطا میں کمی نظر نہیں آتی ہے. وسائل شیعہ میں یہ روایت موجود ہے. آخری مطلب اور یہی سے ربط مسائل. ایک عزادار کی کیا فضیلت ہے، عزاداری کیوں کرتے ہیں وہ سنا آپ نے؟ اس لیے کہ مولا حسین کا احسان ہے. اور وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کی قدر نہیں کرتی. تیسرا مطلب
اور مجلس تمام. روایت اس انداز میں ہے کہ جب روز محشر ہوگا اور اہل محشر جمع ہوں گے، تا حد نگاہ لوگوں کی صفیں ہوں گی. ایک نور کا منبر ہوگا اور منبر پر صاحب منبر ہوگا. رسول خدا ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، سرکار الاولیاء ہوں گے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ. روایت کہتی ہے کہ سرور کائنات اہل محشر سے مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے قوموا من برا علیہ، اٹھ جائے وہ کہ جس نے مجھ محمد پر احسان کیا. اللہ اکبر. وہ جو مشیت الہی کا پیکر ہے، وہ جو چاہت الہی کا مظہر ہے، اس کے جملے ہیں اٹھ جائے اہل محشر میں سے جس نے مجھ پر احسان کیا. روایت کہتی ہے اہل محشر ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ، بھلا ہماری اتنی اوقات اور اتنی جرت کہ ہم آپ پر احسان کر سکے. تب سرور کائنات عزیزان محترم نتیجے سے قریب ہونے لگا ہوں. تب سرور کائنات فرمائیں گے ہاں، جس نے دنیا میں میرے جانے کے بعد میری آل کا ذکر کیا، یا حسین، ہائے حسین، لبیک یا حسین کہا، جس نے میری آل کا ذکر کیا گویا اس نے مجھ پر احسان کیا. اور آج میں شوف یوم جزا وعدہ کرتا ہوں کہ جس نے دنیا میں میرے آل کا ذکر کیا، آج میں اس احسان کا بدلہ اس کی شہزاد کے ذریعے جنت کی ضمانت ہے. عزادار یہ حسین، شفاعت رسول کا سبب ہے. عزادار یہ حسین، بخشش کا پروانہ ہے. عزادار یہ حسین، اور ایک زخمی دل والی ماں کی آرزو ہے. عزادار یہ حسین. آپ جانتے ہیں جب سنا نا مادر حسین نے، بابا نے کہا زہرا نہ آپ ہوں گی، نہ علی یہ مرتضیٰ ہوں گے، نہ میں ہوں گا. ماں تھی، رہا نہ گیا، تڑپ کر کہنے لگی بابا پھر میرے لال حسین کو کون روئے گا؟ رونے والوں، ماں تو بڑا ماں تھا، کوئی میرے حسین پر روئے. رسول خدا نے فرمایا اے زہرا فکر نہ کر، اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جو اپنے غم کو بھلا کر تیرے حسین. اللہ اکبر. آپ کی آہا کی صدا بلند ہوئی، شہزادی آپ سے راضی ہوئی. رونے والوں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جھولی پھیلا کر دعا مانگو. پالنے والے، اسنائے مصائب، اگر آنکھوں سے آنسو آ جائے یہ میری شہزادی کے رومال کی زینت بن جائے. جانتے ہو نا، ایک ماں آتی ہے، بقیہ سے آتی ہے، اپنے شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھ کر آتی ہے. مجلس آتی ہے، اس مجلس میں بھی آئی ہوگی، اپنے ساتھ ایک رومال لاتی ہے. آنکھوں سے نکلنے والے ان آنسو کو اپنے رومال میں محفوظ کر لیتی ہے. سنو گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ آنسو نہیں ہے، حسین کے زخموں کا مرہم، ماتم. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. آ گیا وہ مہینہ جو حسین پر رونے کے لیے ہے. ہائے حسین، تیری مظلومیت کو سلام. اے مظلوم کربلا رو رہے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں.
کوئی جھڑکیوں کے ذریعے سے خاموش کرانے والا نہیں ہے، رو رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں، کوئی نیزے کی انی مار کر چپ کرانے والا نہیں ہے۔ رونے والوں رونا کسے کہتے ہیں؟ پوچھنا ہے تو اس بہن زینب علیہ سے پوچھو جس نے تلے زینبیہ سے چند قدم کے فاصلے پر ارے کیا دیکھا، ماں جایا حسین ظالم کا کن خنجر۔ رونا کسے کہتے ہیں؟ پوچھنا ہے تو سکینہ سے پوچھو جو حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی، اور ایک وقت وہ آیا ارے جب تپتی ہوئی ریت، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یہی حق ہے رونے کا، یہی حق پرسہ پیش کرنے کا، یہی تو اجر رسالت کی ادائیگی کا نام ہے۔ رونے والوں سنو گے کتاب معالی السبتین ہے، پہلی جلد ہے، راوی یونس بن زبیان ہے، روایت نقل کرتا ہے، عجیب و غریب روایت ہے۔ رونے والوں عزادار کا مقام کیا ہے سنو گے، راوی یونس بن زبیان کہتا ہے ایک دن میں اپنے چھٹے مولا کے گھر کو پہنچا، میں نے کیا دیکھا، میرا صادق امام سجدے میں ہے، رو رو کر گریہ کر 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 ارے صادق مولا دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ارحم تلک السرخا التی سرخت لنا، پالنے والے ان آوازوں پر رحم فرما، پالنے والے یہ صادق کے التجا ہے، ان صداؤں پر رحم فرما جو یا حسین سنتے ہی بلند ہو جاتے۔ اجرکم اللہ۔ آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے، رونے والوں آج قیامت کی رات ہے، سنیں گے کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو چاند دیکھا ہے سفر میں نہیں دیکھا، ماہ محرم کا چاند آپ نے اپنے وطن میں اپنے گھروں میں بڑے سکون سے دیکھا، لیکن مولا حسین نے اسی چاند کو جب دیکھا اعجاز امامت سے سمجھ گئے تھے ارے اب اکبر نہ رہیں گے، ارے بھائی حسن کی نشانی قاسم نہ رہیں گے، عباس نہ رہیں گے، ارے میرا ننھا شیر خواہ علی اصغر۔ اللہ اکبر۔ روایت کے جملے ہیں، آج کی شب سے متعلق روایت ہے۔ سائل آیا چھٹے امام کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، مولا یہ بتلائیے جیسے ہی افق آسمانی پر محرم الحرام کا چاند نمودار ہو جاتا ہے، مولا نہ جانے کیا ایک کیفیت ہوتی ہے جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتی، مولا بس حالت یہ ہوتی ہے کہ جگر پھٹنے لگتا ہے، دل چھنی چھنی ہونے لگتا ہے، ارے زبان سے یا حسین آئے حسین کی صدا بلند ہونے لگتی ہے۔ چھٹے امام نے جب یہ سنا نا ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگے، ارے تجھے کیا معلوم، ارے جب محرم کا چاند آتا ہے اللہ اپنے خاص فرشتے کو حکم کرتا ہے، اے میرے فرشتے وہ خوب بڑا کرتا جو حسین نسل عاشور پہنا تھا ارے جا کر آسمان پر لہرا دے۔ مولا کہتے ہیں بس کرتے کا لہرانا ہوتا ہے، ارے زمین پر موجود ارے ایک عزادار کا دل بے چین ہو۔ آخری جملے الوداع پرسا، ہو گئی مجلس تمام، ہو گیا گریہ قبول۔ رونے والوں آج کی شب کے متعلق روایت ہے، اہل مدینہ کہتے ہیں جب ہمیں شک ہوتا تھا نا مدینے میں محرم کا چاند طلوع ہوا نمودار ہوا کہ نہیں، تو اہل مدینہ کہتے ہیں ہمارا دستور یہ تھا ہم اپنے ساتھ ہوئے مولا ارے مولا قاسم کے گھر کی جانب نگاہ کرتے تھے، اس لیے کہ اگر محرم کا چاند نمودار ہو جاتا تھا ارے ساتویں امام کے گھر سے آئے میرا مولا، آئے میرا دادا حسین۔ آخری جملے، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رونے والوں آئے ہیں مولا حسین ودا لینے ماں زہرا کی قبر پر۔
اماں حسین آیا ہے، ماں تیرے چکیوں کا پالا حسین آیا ہے۔ رونے والوں سنو گے، عجیب حالت تھی مولا حسین کی جب مدینے کو رخصت کر رہے تھے نا۔ راوی کہتا ہے کہ مولا حسین جب نانا رسول اللہ کی قبر پر گئے نا، روضہ رسول کو گئے، بڑی آن سے گئے، بڑی شان سے گئے۔ جب بھیا حسن کی قبر پر گئے، بڑے شان سے، بڑے آن سے گئے، لیکن جب قبر زہرا پر گئے ہیں، رونے والوں جملے سخت ہو جائے، مجھے معاف کر دینا، یہ وہ غریب کربلا ہے۔ راوی کہتا ہے جب بیٹا ماں کی قبر پر آیا گئے، انداز وہی تھا جو عصر عاشور تھا۔ ارے جب علی اکبر نے صدا بلند کی، بابا حسین الوداع، راوی کہتا ہے گٹھریوں کے بل چلتے۔ آئے ہیں ماں زہرا کی قبر پر، اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، ماں تیرا حسین آیا ہے، ماں تیرا حسین ودا کرنے آیا ہے۔ رونے والوں قبر زہرا سے آواز آئی، حسین میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، حسین تیرے لیے میں نے بندے کفن کو توڑا ہے، حسین تو تنہا نہیں ہوگا، میرے لال تیرے ساتھ، تیری ماں بقیہ سے تیرے ساتھ ساتھ ہوگی۔ میرے لال آخری جملے، ہو گئی مجلس تمام، ہو گیا پرسہ قبول، الوداعی جملہ، الوداعی پرسہ۔ حسین تو تنہا نہ ہوگا سفر میں، اے حسین تیرے ساتھ تیری ماں ہوگی، اے حسین تو گھبرائیو نہیں۔ ارے وہ وقت جب تیرے حسن کی نشانی قاسم کا پامال لاشا ہوگا، ارے تو گریہ کر کر کے کبھی خیام کی جانب دیکھتا ہوگا، کبھی بکھرے ہوئے قاسم کے لاش کے ٹکڑے چونتا ہوگا، گھبرائیو نہیں، تیری ماں تیرے ساتھ ہوگی۔ اے حسین جب تو یا علی کہہ کر اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالے گا، اے حسین تیرے ساتھ تیری ماں زہرا ہوگی۔ اے حسین جب تو عباس کے بکھرے ہوئے بازووں کو اٹھائے گا، تیری قبر میں خم آئے گا، تیری ماں زہرا تیرے ساتھ ہوگی۔ اے حسین جب تیرے ہاتھوں میں لرزہ ہوگا، اس لیے کہ 57 سالہ بوڑھے باپ کا ہاتھ ہوگا، ارے 6 ماہ کے علی اصغر کے قد سے بڑا تیر جفا ہوگا، ارے جب تو تیر کو نکال لگا ہوگا، تیری ماں تیرے ساتھ ہوگی۔ اے حسین تیری ماں اس وقت بھی تیرے ساتھ ہوگی جب ظالم تیرے سینے پر سوار ہوگا، ظالم کا نجس ہاتھ تیرے زلفوں پر، ظالم کا کون خنجر تیری خشک رگوں پر، تیری ماں تیرے ساتھ۔ اللہ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ۔ رِزْقًا بِقَضَاءِ تَسْلِيمًا، رِزْقًا بِقَضَاءِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پالنے والے